أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کہ آیت میں بیان فرمایا تھا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جب ساتھ میں چلے تو خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی عجیب لگا اور یہ چیزیں ان کے لیے نئی تھی تو اس پر وہ صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائیگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور بھی ہمیں باتیں خضر علیہ السلام کے ذریعے سے بتاتا اور بھی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکے. تو اب یہاں سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری اور آپ کی جدائی یہاں پر ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں، ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. تو فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کشتی والا کیا تھا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے کہ کیوں میں نے اس کو توڑا، اس کے تختے نکال دیے، تو اس کو بتایا انہوں نے کہ یہ کچھ مسکینوں کے کچھ غریبوں کی کشتی تھی اور ایک حدیث کے مطابق کہ یہ کچھ یتیم لڑکے تھے جن کے ماں باپ نہیں تھے، ان کی کشتی تھی. یعملون فی البحر، یہ لوگ سمندر کے اندر ہی مزدوری کیا کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، تو میں نے اس لیے اس میں عیب لگانا چاہا، اس کو توڑنا چاہا اس لیے کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ اس سمندر کے اس پار میں ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو کیا کرتا ہے، زبردستی ہڑپ لیتا ہے، لے لیتا ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو توڑ دوں، اس کے تختے نکال دوں تاکہ جو ہے یہ بیچارے اسی سے کماتے کھاتے ہیں. اگر یہ کشتی بھی بادشاہ لے لے گا تو یہ کمائیں گے کیسے اور کس طرح سے سمندر میں گھومیں گے، یہی ان کی روزی کا ذریعہ ہے. تو اس میں نے عیب اسی لیے لگایا. بادشاہ جو ہے ہر اچھی کشتی کو لے لیتا ہے لیکن بادشاہ اس میں عیب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو میرے کسی کام کی کشتی نہیں ہے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک بھی کر دیا تھا. تو پہلی وجہ یہی تھی کیوں انہوں نے کشتی توڑی، کیونکہ یہ کچھ غریب اور مزدور لوگ تھے، انہی کی کشتی تھی اور اسی کے ذریعے سے وہ کھاتے پیتے تھے. لیکن سمندر کے اس پار میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا علم صرف حضرت خضر علیہ السلام کو تھا، دوسرے لوگوں کو نہیں تھا. تو خضر علیہ السلام نے اسی لیے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ بادشاہ اس کو ہڑپ نہ کرے، اس کو لے نہیں اور یہ لوگ اپنا آرام سے کمائے کھائے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اب جہاں تک کہ دوسری بات ہے کہ بچے کو کیوں قتل کیا تو انہوں نے بیان فرمایا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ ان کے جو والد ہیں، ماں باپ، ان کے دونوں ماں باپ یہ کیا ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے ماں باپ ایمان والے ہیں. فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ جو بچہ ہے یہ فطرت پہ کفر کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنے کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ بچہ جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن سے یہ کفر کی، اللہ کے انکار کرنے کی فطرت پر پیدا ہوا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اس لیے مار دیا تاکہ یہ بچہ جو ہے آگے چل کر یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آگے چل کر یہ اپنے ماں باپ کو سرکشی پر اور اللہ کا انکار کرنے پر مجبور نہ کر دے.
اس لیے اس بچے کو ہم نے یہ کر دیا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو اس بچے کے بدلے میں اور زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ اور ایسا بچہ دے جن سے انہیں زیادہ محبت ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر سی بات ہے ماں باپ ہیں تو تکلیف تو ہوگی ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، سورہ بقرہ کے اندر کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگرچہ تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، بھلائی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ان کے ماں باپ کو تھوڑی دیر کے لیے بری لگی، لیکن خضر علیہ السلام نے اسی لیے کیا تھا کہ بعد میں یہ بچہ جب بڑا ہو تو اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرے کفر پر، اللہ کا انکار کرنے پر، سرکشی پر، اس لیے اس بچے کو مارا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور اب تیسرا کام انہوں نے کیا تھا کہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جہاں تک کہ دیوار کا تعلق ہے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو یہ جو دیوار ہے یہ جو 2 یتیم بچوں کے ہیں، فی المدینتی، اس گاؤں کے اندر 2 یتیم بچے ہیں، ان 2 یتیم بچوں کی یہ دیواریں ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ چھپا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، ان کے ماں باپ کیا تھے؟ بہت نیک تھے، یا ان کا والد بہت نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے، یعنی خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور اپنے خزانے کو اللہ کی رحمت سے نکالے۔ یعنی کہ ایک تو گاؤں والے پتہ ہے سب کو کہ انہوں نے مہمانی بھی کرنا پسند نہیں کیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں والے کتنے جو ہے فطرت کے اعتبار سے گھٹیا ہے۔ تو اگر یہ دیوار گر گئی تو پھر سارے گاؤں والے ٹوٹ پڑیں گے اور اس کے خزانے کو لوٹ لیں گے، اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو بالکل ٹھیک کر دوں دیوار کو، تاکہ یہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے، بڑے ہوں، تو آرام سے اپنے خزانے کو نکالے اور پھر اس کو استعمال کریں۔ خضر علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی کہ ان کے جو باپ ہے، ان کا باپ نیک تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں جب، تو ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ان کا باپ نیک تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو بچایا، ان دونوں بچے کے خزانے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کے دنیا کے اندر بھی ان کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہے اور جنت میں ان کا درجہ بلند ہے اور بچے کا کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھا کر ماں باپ سے ملا دیتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، اور حدیث کے اندر بھی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ماں باپ کی نیکی سے بچوں کو، اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 کام تھے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اب اس کے بعد میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان چیزوں کی وضاحت ہے، ان چیزوں کا بیان ہے جس پر آپ کیا نہیں کر سکے؟ صبر نہیں کر سکے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ خضر علیہ السلام کیا تھے؟ ایک نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا ان کے پاس میں، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی بیان ہوا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوکر یوشع بن نون علیہ السلام نے، ان دونوں نے وہاں پر اللہ کے ایک بندے کو پایا جس کو اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یوشع بن نون کا ذکر، یعنی ان کے غلام کا، شروع میں آیا لیکن اب وہ کہا گئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ میں یوشع بن نون بھی ہیں، ان کے نوکر بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے خاص طور سے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ہر جگہ ان کے ساتھ میں ہی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون ساتھ میں ہی ہوں گے۔ یوشع بن نون جو تھے یہ غلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن بہت نیک صالح تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو یہاں ذکر اصل جو ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے،
اسی لیے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یوشع بن نون ان کے ساتھ میں ہی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بنی اسرائیل کی ذمہ داری انہی کو ملی۔ بنی اسرائیل کے والی، ان کے ذمہ دار یوشع بن نون علیہ السلام ہی ہوئے، یہ غلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا پورا تفصیل سے واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ یہ ان واقعات کے بارے میں یہ سوال کیا کرتے تھے اس وقت کے یہودی ان سب کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا، اور بالکل عین بات، حقیقی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا۔